بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے یوریتھرائٹس یعنی پیشاب کی نالی کی سوزش، کہ پیشاب کی نالی کی سوزش کا علاج کیسے کیا جائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کو یوریتھرائٹس یعنی پیشاب کی نالی کی سوزش کی علامات اور اس کے لیے بہترین جو ہومیوپیتھک ادویات ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو دوستو، آپ نے ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ اور دوستو، آج کے موضوع کی طرف آنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو دوست میرے چینل پہ نئے آئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور میری ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے۔ اور دوستو، سب سے پہلے یوریتھرائٹس کی علامات کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ پیشاب کی نالی کی سوزش کی کون سی علامات ہوتی ہیں۔ دوستو، اس میں سب سے پہلی جو علامت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مریض کو پیشاب کی حاجت ہر وقت ہی رہتی ہے۔ وہ پیشاب کرنے کے بعد جب واش روم سے آتا ہے تو اس کو پیشاب کی حاجت دوبارہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس امید سے ہر بار واش روم جاتا ہے کہ اس دفعہ اس کو پیشاب کھل کے آ جائے گا، لیکن اس کو پیشاب کھل کے نہیں آتا۔ پیشاب چند قطرے ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پھر بھی پیشاب کی حاجت مسلسل بنی رہتی ہے۔ اور یہ پیشاب کی نالی کی سوزش یعنی یوریتھرائٹس کی اہم وجہ گردوں میں انفیکشن کا ہونا ہے۔ کچھ دوستوں کو گردوں کی خرابی یا گردوں میں انفیکشن کی وجہ سے یوریتھرائٹس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یوریتھرائٹس کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس میں مریض کو پیشاب کی نالی کے اندر کاٹنے والا درد ہوتا ہے، جیسے کوئی آری سے کاٹ رہا ہو۔ اس کے علاوہ اس میں مریض کو ناف کے نیچے والے حصے میں بھی ہاتھ لگانے سے دکھتا ہے، درد کرتا ہے۔ یوریتھرائٹس میں مریض بہت تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مریض کو جو پینس ہوتا ہے اس کے جو اینڈ والا سرا ہوتا ہے اس جگہ بھی بہت زیادہ کاٹنے والا درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کی پیشاب کی نالی کے باہر والے حصے پہ بھی ان کو بہت زیادہ کاٹنے والا درد ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پیشاب کرتے وقت بہت زیادہ جلن اور درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو، اس یوریتھرائٹس یعنی پیشاب کی نالی کی سوزش کو ٹھیک کرنے کے لیے میں آپ دوستوں کو ہومیوپیتھی کی بہترین ادویات بتا دیتا ہوں، جن کو استعمال کرنے سے آپ کا یوریتھرائٹس یعنی پیشاب کی نالی کی سوزش مستقل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو دوستو، آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ لے لینی ہے کینتھریس 30، اور یہ جو میں نے آپ کو تمام علامات بتائی ہیں یہ کینتھریس کی ہی علامات ہیں، اور اس کے ساتھ اور دو سپورٹنگ میڈیسنز ہوتی ہیں، جس میں آپ نے دوسرے نمبر پہ لے لینی ہے کینابس سٹائیوا 30، اور تیسرے نمبر پہ دوستو آپ نے جو میڈیسن لینی ہے وہ ہے تھوجا 30۔ دوستو، میڈیسن استعمال کرنے کا طریقہ سن لیں۔ میڈیسن استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کینتھریس 30 کے 5 قطرے صبح دوپہر شام تھوڑے سے پانی میں ملا کر لینے ہیں۔ اسی طرح کینابس سٹائیوا 30 کے بھی 5 قطرے صبح دوپہر شام اپنے تھوڑے سے پانی میں ملا کر لینے ہیں، اور اسی طرح تھوجا 30 کے بھی 5 قطرے صبح دوپہر شام اپنے تھوڑے سے پانی میں ملا کے لینے ہیں۔ دوستو، یوریتھرائٹس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو جو علامات میں نے بتائی ہیں یہ سب علامات آ رہی ہیں تو اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن، یہ لیبارٹری سے ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ ٹیسٹ کروائیں گے تو اس میں پس سیلز بھی آ رہے ہوں گے اور ریڈ بلڈ سیلز بھی خارج ہو رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ پیشاب میں البومن کا بھی اخراج ہو رہا ہوگا۔ اگر آپ کی رپورٹ میں یہ سب کچھ آ رہا ہے اور آپ کی علامات بھی وہ آ رہی ہیں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں تو آپ ان میڈیسنز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میڈیسنز کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کا یوریتھرائٹس یعنی پیشاب کی نالی کی سوزش مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔
اور دوستو آخر میں میری تمام دوستوں سے گزارش کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ کسی انسان کا بھلا ہو جائے۔ اور آخر میں میری دعا کہ اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی بیماریوں سے دور رکھے اور آپ کا گھرانہ ہمیشہ ہی ہنستا مسکراتا رہے۔ اب میں تمام دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔